اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ ایسا لباس پہننا یا ایسا حلیہ بنانا کہ لوگ انگلی اٹھائیں، یہ لباس شہرت کہلاتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق لباس شہرت میں قیامت کے دن اس کے جسم پہ ہوگا وہ، اور اس میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو جو طرح طرح کے ٹیکنی کلر امام بھی باندھتے ہیں، ان کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں میں نمائش کے لیے اتنے ٹیکنی کلر عجیب و غریب اور غریب و عجیب امام باندھ لیتے ہیں، تو کہیں یہ لباس شہرت تو نہیں۔ علماء سے پوچھ لیں۔ میں لباس شہرت کا حکم نہیں لگاتا کسی فرد پر یا کسی شخص پر، میں ایک شرعی مسئلہ جو میں نے فتاوی رضویہ شریف میں پڑھا ہے کہ ایسا لباس یا ایسا حلیہ بنانا کہ جس پر لوگ انگلی اٹھائیں، یہ لباس شہرت ہے۔ تو زرق برق امامہ یا زرق برق لباس پردہ اسکرین پر آنے کے لیے پہننا، اپنی نیتوں پر غور کر لے گا، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کائے کو کر رہا ہے۔ اس معاملے میں سچی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے یوں بولے نا تو وہ پھر اس کو غصہ آ جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لینا، کسی کو سمجھانا بھی ہو تو اپنا وزن دیکھ لینا، پوری بات آپ سمجھا نہیں سکو گے اور غلط فہمی پیدا ہوگی۔ میں نے نہ کسی کا نام لیا، نہ کسی کی طرف انڈائریکٹ بھی اشارہ کیا، جنرل بات کی کہ آج کل یہ عام ہو گیا۔ کاش عملی طور پر بھی ہم سب کو سادگی نصیب ہو جائے، آپ سب کے صدقے مجھے بھی سادگی نصیب ہو جائے۔ مجھے بھی بعض ایسے ٹپ ٹاپ کے ذہن کے ساتھ میں نے کوشش کی شروع میں، یوں ہونا چاہیے، اوں ہونا چاہیے، یوں امامہ کرو تو اوں امامہ کرو، یہ میرے کو تو آ گیا، غصہ آ گیا۔ تم بولو کہ یوں کرو نہ اوں کرو نہ، یہ اپنے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب مجھے ویسے ہی لاکھوں یا ہزاروں اس وقت بھی تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، میں صحرائے مدینہ میں لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں بولتا رہا ہوں الحمدللہ، اور مجھے براہ راست بغیر کسی اسکرین کے، بغیر کسی کانچ یا گلاس کی آڑ کے، آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا، اس وقت کوئی ٹپ ٹاپ کا مشورہ نہیں۔ اب اس طرح دیکھنے والوں کا اتنا لحاظ کہ یوں امامہ باندھو تو یوں چادر ڈالو تو یوں لباس پہنو تو یوں کرو تو اوں کرو، تو اپنے سے نہیں ہوتا۔ جیسے عوام کے سامنے ویسے پردے اسکرین کے سامنے ٹھیک۔ البتہ بعض صورتوں میں بعض چیزوں کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کچھ اپنی ترکیب سنوار لی شریعت کے دائرے میں رہ کر تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اصل میرا مسئلہ کیا ہے کہ میرا اپنا مزاج سادہ ہے۔ جب دعوت اسلامی کا بالکل کام شروع ہوا، شاید آپ میں سے کوئی بھی مدنی ماحول میں نہیں ہوگا، یعنی کہ سمجھو شروع کے دن، شروع کے مہینے بھی نہیں ہوں گے، جیسے میرے کپڑے ہوتے تھے رمائن کرتا تھا، مولانا لگتا ہی نہیں تھا میں، اب بھی نہیں لگتا ہوں کہ میں اگر امام والوں میں مل جاؤں نا، میرے ساتھ بارہ ہوا ہے کہ میرے ساتھ کوئی خوبصورت اور ذرا قداور شخصیت ہو، بھاری بھرکم، تو میرے بجائے لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ کئی بار یہ تو لطیفہ ہوا ہے، اور میں مسجدوں میں بیان کرنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے لوگ پوچھتے تھے کہ مولانا الیاس قادری کب تشریف لا رہے ہیں، اور میں مسکرا دیتا تھا۔ راستے میں پکڑ کے پوچھتے تھے کہ الیاس قادری کو سلام بولنا، الیاس قادری سے کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ اچھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ یار دیکھو نا، اتنی بڑی دعوت اسلامی کے یوں ہیں تو ہوں ہیں، آپ کو ذرا شیروانی پہن کر ذرا روب سے بیان کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یار سادگی میں اپنے میں مزہ آئے گا۔ تو ٹپ ٹاپ کو میں نے اپنایا نہیں، اور میرے ساتھ مجھے کیا پتا کہ لاکھوں لاکھ کو وابستہ ہونا تھا۔ اگر میں خدا نہ خدا ٹپ ٹاپ کی طرف نکل جاتا، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا، تو یہ عوام تکلیف میں آ جاتا، کیونکہ ایک تعداد ہے جو میری نقالی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو میں اگر شیروانیاں چڑھا لیتا تو یہ بیچارے شیروانیوں کی تلاش میں نکلتے۔ شیروانی کی سلائی اتنی زیادہ ہے کہ اس قیمت میں تو دو چار میرا خیال ہے یاد کے مدنی سوٹ بن جائے۔ میں اسپن کے چپل ہی پہنا ہے میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر، لیکن بیچ میں پھر جوش آ گیا تھا کہ یار یہ چمڑے کے چپل ہیں بڑے مہنگے، اور سارے دیوانے بیچارے چمڑے کے چپل پہن رہے ہیں، کہاں سے پیسے لاتے ہوں گے، کس طرح لاتے ہوں گے، کیسے بچاتے ہوں گے، تو میں ربڑ کے شروع کروں گے اسپنج کے سستے والے، تو اس سے یہ بھی اس کی ترغیب پکڑے، مگر وہ پھر میں چل نہیں سکا، چلتے چلتے اس کی پٹی ٹوٹ جاتی ہے،
ایک تو پٹی ٹوٹ جاتی ہے بعضوں کا تو بڑی آزمائش، دوسرے کہ اگر گندے پانی میں پاؤں پڑا تو اس چپل کے اندر سے وہ پٹی کی جگہ سے پانی اوپر اکثر آ جاتا ہے تو بڑی کوفت ہوتی ہے، یا کیچڑ ہے تو وہ پھچ پھچ کر کے چھینٹے پیچھے پاجامے پہ اور کرتے کے پچھلے دامن پر اڑ کے آتے ہیں، تو اس لیے پھر مجبوراً پھر میں چمڑے کے چپل پر آ گیا، تو چمڑے کے چپل میں بہرحال عافیت ہے۔ تو جس کے پیچھے 4 آدمی ہو نا، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کو جو لوگ محبت کرتے ہیں، میری نقالی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں مہیا کرے، مشکلات کھڑی نہ کرے، ان کو خرچوں میں نہ اتارے۔ میرا مزاج جو ہے نا عجیب و غریب، پیسوں کا جذبہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی لاکھوں روپے کروڑوں روپے تحفے میں دے دے۔ الحمدللہ میں تو ویسے خود اتنا مالدار ہوں کہ میرے کام رکتے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا